وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتے قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتے جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا. یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے. آمین. یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جس پر دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہی دکھا دے وہ کیسا شہر مدینہ ہے. میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی گناہ ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا ہے قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا کیسا وہ مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے.
حسینہ جمیلہ نبو اور دیتا محمد بڑا رنگ قلم چھوڑ دیتا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب و احترام عزیز مسلمان دوستوں بزرگوں بھائیوں، قرآن عظیم الشان چوتھا پارہ سورت آل عمران کی ایک آیت مبارکہ مسلمانوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ تحقیق اللہ پاک نے ایمان والے لوگوں سے یہ احسان فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے اندر رسول بھیجا من انفسہم، جو رسول انہاں کے بچوں ہے، یعنی یہ نہیں بھائی انسان جڑے ہیں خدا کے رسول بھیجا، رسول کوئی فرشتہ بھیج دیتا یا رسول کوئی اور مخلوق بھیج دیتی، فرمایا رسول انہاں کے بچوں ہی انہاں سے بھیجا تاکہ وہ رسول انہاں کو سارا کچھ صحیح طریقے کے نال سمجھا سکے۔ یتلو علیہم آیات ہی، وہ رسول لوگوں کو اللہ پاک کی آیات جڑی ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات پڑھ کے سنتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور رسول لوگوں کو پاک فرماتے ہیں۔ پاک فرماون کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اتنی محنت فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر گناہوں کی نفرت پائی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ گناہ کے نیڑے نہیں جاتے اور نیکیاں تلاش کرنے وجہ سے ان کے سامنے نیکیاں کرنے کا موقع ملے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور رسول لوگوں کو پاک فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور رسول لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَالْحِکْمَةَ، اور دنائی کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس رسول کی آمد کو پہلے، ان تعلیمات کو پہلے لوگ کے رعایت کو واضح گمراہی کے اندر آئے۔ صرف گمراہی نہیں فرمایا، ضلال مبین، واضح کھلی گمراہی کے اندر آئے۔ تو اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تو پہلو میرا دور آئینا اس کو دور جاہلیت آئے، یاد ہے؟ اگر اس دور جاہلیت کا تساں سیرت کی کتابت اندر مطالعہ کرو، اس دور جاہلیت یا کچھ جلکیاں پڑھو، اس میں کچھ حالات دیکھو تو انسان تنگ رہ جاتا ہے کہ ہائے
انسانیت اتنی گری ہوئی ہے، انسانوں کے نال یہ حالات نہیں ہوتے ہیں۔ تو سر یہ دیکھ لو، آخر عورت بھی تو انسان ہے نا۔ اگر کسی نے گھر بچی پیدا ہو جاویا تو قرآن مجید نے اس دور جاہلیت یا جو نقشہ پیش کیتا ہے، فرمایا کہ جب بچی پیدا ہوتی آئی، کسی کو کچھ خبریں ملتی آئی کہ میاں تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو یہ ہوتا ہی یتوارا من القوم، لوگوں کو لبدا بدا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو کیڑے منہ دکھاواں کہ میرے گھر ہی جمی ہے۔ کہتے رہتا ہے ایوسفہ علی ہون، کہ او ہون یہ ذلت برداشت کرے، یہ جیڑی گھر ہی جم پئیے، یہ سوچے سمجھتے ہیں ذلت کہ ہون یہ ذلت برداشت کرے، ام یدسہ فی التراب، یا اس بچی نو کو زندہ جا کے اس کو زمین کے اندر گڑا پھٹ کے پور دے۔ یہ زمانہ جاہلیت ہے۔ گئے پانی کا چشمہ ہے، جانوروں لائے کے گئے کہ جانوروں کو پانی پیوانا ہے، ایک آخر میں پہلو پانی پیوانا ہے، دوسرے آخر نہیں میں پہلو پانی پیوانا ہے۔ بس اسے آپس کے اندر لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ لڑائی نسلاں در نسلاں، پیڑھیاں پر پیڑھیاں چلتی آئی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تو پہلو کچھ کائنات کا نقشہ آئی، لیکن اس انسانیت کو جب انسانیت اتنی گر چکی آئی، وہ ظلم دا دورہ آئی، لوگ خانہ کعبہ کا ننگے طواف کرتے آئے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس گندا ہاتھ پکڑائی، اسے ادھر سارا کچھ ہوتائی۔ ان حالات کے اندر اللہ جل شانہ نے میرے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس دور کے اندر مبعوث فرمانا اس کو اللہ صلی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ تحقیق اللہ پاک نے احسان فرمایا ایمان والے لوگوں سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے رسول جیسی نعمت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، لوگ آتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں مناتے۔ میں یقین کروں تمہارے سامنے انسانی شکل میں بیٹھا ہاں کہ میرے آقا کی آمد کا میرے اوپر احسان ہے۔ مگر میں پہلی امت کے حالات میں کو کیا کیا ہوتا ہے، بنا کے پتھراؤ ہو رہی ہے، کوئی خنزیر اور بندر بنتے پائے ہیں، بنا کے زلزلے آ رہے ہیں، بنا کے آگ برسائی جا رہی ہے، بنا زمین جا کے جا کے اس کو تھلے سٹیا جا رہا ہے، اور اس کے اٹھتے پھر ٹھائی بس نہیں، اس پہ پتھراؤ ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں کے بچے بنے آئے، یہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے۔ میرے رب فرما رہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق اللہ پاک نے احسان فرمایا ایمان والے لوگوں سے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ جل شانہ نے انہاں دے وچوں انہاں پھر اپنا رسول بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اچھا فرمایا من انفسہم، انہاں دے وچوں لوگ بعض آتے ہیں اللہ معاف فرمایا بے رسول ساڑھے ورگا استغفراللہ۔ ساڑھے تا عقیدہ کی کتاب میں لکھی ہویا کہ جو بندے عقیدہ رکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے جیسے ہیں، تو معاذ اللہ و ایمان کو بھی کھا رہے ہیں۔ او بھائی میں کتے اور میرے آقا کی شان کتے؟ لا یمکن الصلاۃ کما کان حقہ، میرے آقا کی جو شان ہے کسی اتنی جرأت ہی نہیں کہ میرے آقا کی تعریف کر سکے۔ اتنا آگ سمجھا کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کہ خدا کے بعد تو آنی شان ہے۔
تو بھائی تینوں مینوں پسینہ لگے نال بندہ نہیں پائے سکتا بندے کو پرواہ آتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آوے تو میرے بھائی لوگ شیشے جوڑ رکھے سمجھ آگئی بطور اتنا اور خوشبو میں استعمال کریں سمجھ آگئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رستے تو گزر جاتے ہیں بعد جیوں تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی تو گزر گئے خوشبو آتی ہے تو میں تینوں میں اگر تیرا میرا خوف ہوئے لوگ قلیلی محسوس کریں تو چپر انجھ سکتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دعا پہ نہ حل ناوے تب بیمارہ تو شفا مل جاوے ایک صحابی رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشن واسطے بھیجے تو جب مشن کو واپس آئے رستے کے اندر کسی دوسری منزل بلند ہے مشن پورا کر کے بخاری شریف کے واقعہ ہے تو انہوں نے پیلی توڑ کی ٹکھے رات کا ٹائم آئی کسی مشن سے تشریف لائے گیا وہ پیلی توڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اٹھا رہے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنے نبوت علیہ ہاتھ بھی دے رہے نا میرے دادے میں ہاتھ بھی نہ لاؤ جڑے سب کرو لاؤ سمجھ لگتی بھی نا انہیں کھی دی بیماری ہے میں نے سلام بھی نہیں لیتے جی ہاتھ نہ لاؤ کیا نبوت علیہ برکت علیہ ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بات لائے صحابی فرماتے ہیں کہ میری پلی این تھی کوئی بلوتا ہے کدی جھوٹی کھائی گا اس نبی صاحب نے آسانے اس میں پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جیت کا کرام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ملاقہ لگایا وقت کبھی بالکل ٹھیک ہو گئی کیا تو وہ واقعہ نہیں سنیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون آتا ہے نبی میرے دماغ خراب ہے جناب سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اور میرے اور تمہارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں ہجرت کا سفر ہے یہ حضرات حاجی حضرات تھے اس ہجرت والے سفر جو سڑک پڑی ہوئی ہے سمجھ آگے تو سڑک آج 1400 سال گزر گئے حالی ہوئی جا کے آباد کی یہ ظلمہ ہوا ہے 1400 سال پہلو کا سفر کرو سی سفر رستے کے اندر ایک دار میں کیا خاتون آئی تو تشریف لائے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ کاشا کھامن پیمن دی ہے کاشا نے سفر جوائی سب میری کاشا نہیں کچھ بکری کھلیے اجازت ہوئے نئے دردوت جو لئیے اس اکیلی تو بیمار دی اللہ گر جائیے میرا گھر اللہ باقی نہیں لائے کی ہویا ہے اچھا سامنے نہیں لائے کہ پتہ نہیں کی ریٹرن کر دیا کیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں محبت رسول کا تقاضا ہے اس سفر واسطے بھی جوڑی رکھ دیا کرو جوڑی رکھ دیا سارے استاد اگر ساتھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سفر کے نام تو کوئی عشق کا یہ ہوتا ہے اور سانوں سفر کے وچ ہی ساڈے اندر وہ عشق بھرے دیا آدھے اسباب وسائل کے ہی بھی نہیں نا کہ تو سب پڑھے نہ جو طالب علم پتہ نہ پڑھے میں تو وقت نہ خرچ سمجھ روپے نہیں ہوگا 6 روپے کرایہ لگائے گا یا من جان دو باقی اب کا مقدمہ ہو رہا ہے اور صاحب نے فرمایا اسے 1 روپیہ 2 تو بچا کے نا او ڈبا جے لا لو دے پیسے پوی تے او کتنے دو ابو لا لو میں فائدہ کو نیت ہوے کہ میں اٹھتے جاؤں گا اللہ سے ساڈے بولن دے کوئی محتاج اللہ تعالی تواڈی نیت ویکھدی ہے تواڈا شوق اور جذبہ ویکھدی ہے سادہ نہ ہو سچی گل ہے او شوق اور جذبہ بھرے ہویا اللہ تعالیٰ نے 2 سفر نصیب فرمایا کوئی پتہ نہیں کہ کھا رہا مزید امیدوار ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ موڑ اپنے گھر بولے سی کہاں روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو سی میاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زارا قبری واجبت لہو شفاعتی کہ میری قبر کی زیارت کرے اس بندے واسطے میری شفاعت واجب ہے اور میں نے ہر شاید بھی دے بیت سے قبر جاؤ کی شاید دنیا دی کی شاید حاجی صاحب ساڑھے کو تشریف آیا ہے آج کر کے انہوں سے میری بہادر شاہ دے رسول ملنے واسطے گیا سے انہوں نے حاجی صاحب جدو ہی اگلے تو یہ آئے تو آمیں تو نہیں کرنا سنیں دیتا
تو وہ یار بندے کو بیٹھا کو بیٹھا سے گل بات ہوتی جائی تو وہ فرماوے پہ کہ اسی دل سے پہنچیا ہے مکہ مکرمہ تو خدا کے دو ٹائم آئی اصل اپنا سامان رکھیا ہوٹل سے انہیں کہا ہمیں شوق ہے کہ اللہ کا گھر جا کے دیکھیے تو اسی سامان رکھیا پوچھا پہ کتنی دور ہے بیت اللہ اصل اس پاسے قریب ہی ہے تمہاری رہائش دیڑے قریب ہی جا سو تو ایسا فرماوے پہ ایسا جو ہی وضو کر کے تیاری کرتے گیا سے بیت اللہ تیاری پہلی نگاہ پئی انجے معلوم ہوتا ہے اس بزرگ جس نے نہ لیا کون ماتی پہلی نگاہ پئی ہے بزرگ کا دکھا لیا کہ ہاں یہ قدم 3 لاکھ کے شاید حال ہوتا ہے کہ 2.5 لاکھ کے کہ جگہ 2.5 لاکھ تو صرف ایک دیدار کا بول نہیں رہی کیا کرتا ہے دنیا کیس کتنا سا خواب ہے پورے کیس کتنا خواب ہے بیماریاں کتنا خواب ہے انہیں کتنا اٹھ گیا ہے اس رات لگتا رہا جائے اللہ کے رات لگتا رہا جائے بندہ جنجالت بچ لیتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت ہوئے اصل ہوئے جا لوگ جو لگے میں آکے میری پیچھے لگنی چلو تو سچ ہوں دے ہوئے چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت علیہ السلام اس مکری درد ہو آپ کی نور سہل ہو گئی او مائی بھی تو چوک کے رہ گئے بیماشی جو چرا کے آیا اس مائی میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نقشہ خسرا کیسا کہ طرح سے شاہد اللہ نبی آیا ہے آئے او بکری درد ہو گئی چوئے اپنے او میرے بھائیوں تو بیانہ ایمان تو خارج بندہ تھا نبی میرے جیسا المحمد المصنف ساڑھے عقائد کی کتاب عربی زبان سے عرب اور عجم کے علماء میں اس عربی علی کتاب سے دستخط ہے اردو جو اس کا ترجمہ بھی موجود ہے کیونکہ ساڑھے عقیدہ لکھے گیا کہ جو بندہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی اتنی قدر ہے اتنی بڑے براد چھوٹے دیوگی ہوتا ہے اسلام کے بارے میں اب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ آسان صرف 3 سمجھ رہے ہیں نماز پڑھ لیجیے روزہ رکھ لیجیے چاہے تھوڑا گھنا اور کچھ کر لیجیے اصل آپ کو دین کے مزاج کا پتہ کوئی بھی دینداری اپنے گھر چکائی نہیں اپنی برادری دینداری اپنے معاملات دینداری چکائی نہیں اللہ تعالیٰ نے افضل البشر افضل انسان نبی بنا کے بھیجا تاکہ انسانوں دے وچ رہ کے انسانیت انسانوں کو سکھاوے گھریلو معاملات کی بھی ہوتے ہیں باہر پلیٹ پانبا رہے ہیں گھارے تھانے دار بنے ہوئے ہوتے ہیں گھارے پکڑ تو لگنے ہیں گھارے جب اپنا دین ہے فرمایا نبی 11 شادیاں فرمائیں گھریلو زندگی دسی کہ اپنی بیوی کے نال کیا سلوک کرنا ہوتا ہے اپنی اولاد کے نال کیا سلوک کرنا ہوتا ہے رشتہ داراں کے نال کیا سلوک کرنا ہوتا ہے بے مقام کے نال کیا سلوک کرنا ہوتا ہے متعلقہ عورتوں کے نال کیا سلوک کرنا ہوتا ہے غلاموں کے نال کیا سلوک کرنا ہوتا ہے آپ کو ہونے کے نال کیا سلوک کرنا ہے آپ کو وجہ کہتا ہو کے نال کیا سلوک کرنا ہے سارا تجارت کیے کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت ہے سفر منقول نہیں خوشی اور غمی منقول نہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر ممبر سے پائے کہ لوگوں کو تبلیغ کریں دیا تو میدان میں جہاد کے تلوار اٹھا کے بھی نسیا یا شادیاں فرما کے گھریلو زندگی بھی نسی آپ کی بیٹیاں دی شادیاں کر اور زندگی بھی نسی سارا کچھ نسیا تجارت سب کچھ نسیا تاکہ نبی یہ چیز اسی آ سکے اچھا یہ فرمایا آج نا میں کوشش کرتی ہے کہ تم حضرات کو بلاد کا کوئی سبق پڑھا کے جانا پتہ سو سبحان اللہ سبق تا تساں پتہ سو یاد کرے سو سبق تے عمل کرے سو یاتلو علیہم آیات اللہ کے نبی آیات پڑھ کے بولے چلو کیڑی آیات ہیں تیری آیات ہیں دولت
کرتے ہو کوئی بہن کو لوگ تھوڑے سبق پکاؤ کیڑی آیات پڑھ کے سنے دیا اے بھائی یہ لایا اے کہ کوئی ہو نہ جاتا ہے یہ بھی ایمان ہے اللہ کے نبی کی آپ نے حالی کو نشانی موجود ہے جو زبان نبوت کی ادا ہوئی وہ نشانی ہے نا کوئی اور الفاظ تو نہیں قیامت تک خدا دبا رہا ہے چڑی نہیں کر بات سکتی میرے رب نے اسے کتاب کے اندر اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر سارے جمع دسیلے جمع اظہار قدرت واسطے ہے اللہ کا ایک کہتا لیکن فرما جمع دسیلے جمع مطلب زیادہ انا اصلا نازل کیتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اصلا ہی اس پہ وہ حافظہ ہے کہ قیامت تک یہ باقی رہنا ہے جلال بول جاؤ اللہ نبی یاتلو علیہم آیات ہی لوگوں بھی آیات پڑھیں گے قرآن پڑھنا معمولی بات نہیں قرآن پڑھنا معمولی بات نہیں تھوڑی ساری زندگی کے مسائل کا حل تلاوت کے اندر موجود ہے نبی رسولت یاسین پڑھ لو اللہ تعالیٰ تھوڑی ساری چپاہ دے کام ذمہ لائے لیتے مغرب تو بعد سورت واقعہ پڑھ لو کدی غالب فقر و فاقہ نہ اسے کئی بار بھوکے سائیں گئے اللہ صحابہ کرام کا اتنا یقین آئی ایک صحابی رسول نے دو بات کیتا کہ تو سبھی بار ہو تے اساں کچھ تواڈے بچے واسطے تو بندوبست فرما دے دے بھی انہوں نے فرمایا میں تو نہیں ضرورت کیوں میں اپنے بالا کا بندوبست کر لیا اپنے نکاح سامنے ہوں ماشاءاللہ تو کرنے والے ہو گئے ایک بار واقعہ ہے کہ نوکری لا کے ایک اللہ شور اوپر آ کے دے دیتا ہے تو صحابی رسول فرماتے نہیں میں اپنے بالا تو صورت واقعہ سے کاج چھوڑ دے اللہ کے نبی کو سنیا آئی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ مغرب بعد صورت واقعہ پڑھ لے کبھی بھوکا نہیں پڑتا ایسی بات ہوتی آپ بچے نوکری لگائیاں کبھی سسپینڈ ہو سکتا ہے چھوڑ سکتی ہے یا لگ گئی یا لگ گئے کتنے بار ہوشو تو مغرور ہوتے بچ کے آوئی بس جیب چھوڑ بچا کے آوئی ہے نا کہتے تو چڑھتے ملتان چڑھے آنے کی راجی اولان دے آ گئے نہیں ہوتا ہے نا لیکن سورت واقعہ سبحانہ یہ قرآن دی تلاوت ایومائی نے سورت کاف دی تلاوت کروایا ہے سورت کاف 15ویں پارے کی شروع ہوتی پئی ہے 16ویں پارے ختم ہوتی پئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ سورت کاف جمعہ رہتے پڑھتا ہے اگلے جمعے تک اس بندے کا ایمان سلامت رہتا ہے وہ بندہ ہر قسم کے فتنے تو محفوظ رہسی فتنے کا دور ہے دبیر بندہ خوش ہوتا ہے نباشی خوش ہوتا ہے بندے دے فتن کا پتہ نہیں لگتا ملا قرآن پہ اللہ میرا توڑا ایمان سلامت رکھے سمجھ آ گئی ہے نا چنگے چنگے کھانے کھان پھر رہے دے ہوتے ایمان تو ہاتھ دو باندھے ہوتے سورت واقعہ جمعے آتے ہیں پڑھی کر اگلے جمعے تک ایمان محفوظ رہسی ہے یہ یاتلو علیہ آیات اللہ کے نبی قرآن پڑھا کے گئے یہ نشانیاں پر چھوڑ دیتی ہیں کئی لوگ دا قرآن اس مجمع کتنے بندے بیٹھے ہیں جنہوں تو لے کے صحیح پڑھ لگا انگریز اتنی پڑھ لیں کہ ہون امریکہ انگریز ہتے استاد بھی لگی ہوئی کیوں جا کے انگریز ہی پڑھے تھے لیکن قرآن سورت فاتحہ سنو چاہ کئی دفعہ نکاح آتے بیٹھے ہوتے تو کلمے دی پانو جیڑا نو سب کو اوکھا قبر واسطے منظر ہوتا ہے جیڑا نکاح تو کلمے دی باری اپنی بھی گوش ہوتا ہے پتہ کہ گالوں پڑھتا کے کلمہ شریف کئی کلمہ شریف سورت کاف جمعہ یہ پڑھیا ہے اگلے جمعے تک ایمان محفوظ رہسی ہر قسم کے فتنے محفوظ رہسی قبر نو انجی مٹی دا ڈھیر نہ سمجھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم دے گڑے جوے گڑ آئے یہ جنت دے باغ جوے باغ ہے فرمایا جیڑا بندہ راتی سمجھی باقی عشاء تو بعد سمجھ تو پہلو سورت ملک دی تلاوت کر لیتا ہے 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے وہ بندہ عذاب قبر کو محفوظ رہسی کوئی پتہ نہیں زندگی کا کس ٹائم قریب ہو جاتی ہے آج کی رات کی قبر چاہ سکتی تھی آپ کو کسی سے یاد ہے اور باہر جا کے تو دمی تائی میں نہیں رکھنا سمجھ آگے نا آج کی رات بھی قبر چاہ سکتی ہے اگر سورت واقعہ سورت ملک تلاوت کریں گے تو عذاب قبر کو محفوظ رہا سمجھ آ گئی نا
کہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت ہے میرے بھائیو، وَيُزَكِّيهِمْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پاک فرمائتے ہیں، کہ فرمائتے ہیں پاک فرمائتے ہیں۔ پاک کرنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کے اتنی محنت کی جاوے، لوگوں کی برائی ختم ہو جاوے، بے حیائی ختم ہو جاوے، سود ختم ہو جاوے، رشوت ختم ہو جاوے، جوا ختم ہو جاوے، شراب نوشی ختم ہو جاوے، نشہ ختم ہو جاوے، بے حیائی ختم، سارے جرائم ختم ہو جاوے اور لوگ نیکی والے راہ پہ آ جاوے۔ ہکتا گال میں سوچا کہ اس ٹائم آپ نے معاشرے جو بے حیائی ختم ہو جاوے، پیچھا کتنا معاشرہ اپنا پاک ہوئے تھے، بے حیائی نے کتنے معاشرے نو، گھرانو، شہرانو اپنی لپیٹ چلا لیا۔ یہ نہ کوئی وبا آتی ہے، کرونا آیا جی شہر ویندے پہل جی، اور سیلاب آیا جی شہر جا رہے ہیں، سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو میرے بھائیوں بے حیائی شہران دے شہر، گھران دے گھر، ٹبران نو لائے کے چلی گئی۔ اتنا حیا کوئی نہیں کہ آمد رسول دے دہاڑے سارا سال اللہ دے نبی یاد نہ رہے، اینا دہاڑے تا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے، کو فرق کیا ہے؟ آمد رسول ہے جو موبائل سن کا کام نہیں ہے، چھپرے فرق کیا ہے؟ گھر پیر یا استاد آ جاوے تو مائیاں دیا سے چھپرا کام نہیں ہے، شیر نے بیٹھ دیا، کسی نے نہ کیا میں دیا، تو فرق کیا ہے ربیع الاول کا؟ چھپرے فرق کیا ہے؟ سود کی توبہ کی تھی بہنہ نے حق کھا دی وجہ ہے کوئی توبہ کی تھی ہے، اسے آقا دی آمد دے حیات دا برام کیا بہن پیارے دے چھوڑے، چھوٹے برا دکھا دیا کر دے چھوڑے۔ یہ ربیع الاول بنا، یہ تصوف کا بجنا تصوف کا ہے، نارے مارنے تصوف ہے۔ دوست میں گھنٹے میں کلا کسی دے روز کھانا شامنے ہوتے کھا پی لے دوست گھنٹے کھلونا تصوف کا ہے۔ نماز ہوتی پابندی ہوئی ربیع الاول، چاند کا دن آ گیا اعتماد کا نماز نے فرق کیا، تو سارے زندگی کا زکوٰۃ کا حساب کر کے کو دیتی ہوئے ربیع الاول آ گیا، اللہ کے نبی زکوٰۃ دے کے آئے۔ او سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرے مارا ڈالیو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہی کہ اگر ایک بندہ اگر اٹھتی رسی زکوٰۃ دیتا ہے اور کوئی رہ گئی اتنی بھی رہ گئی اٹھتی رسی میں معمولی جیسا ہے، آپ ڈھول بچے ہیں کوئی رسی کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، یعنی اگر معمولی جی شاعری اگر زکوٰۃ دی کہے روک نہیں تو صدیق اس دلال جام کرے سی، یہ صدیق کو جا کے موقع دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موقع دے سو کتنے فصلہ دے اوشن ادا نہیں کیتے ربیع الاول دے دارے مانت سوکے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف اور انہیں دسیا عورت کتنی ذلیل آئی زمانہ جاہلیت میرے آقا تشریف لائے عورت کو عزت ملی ہے کوئی نہ، کدی ماں دے روح میں عزت ملتی پئی، کدی بیٹی دے روح میں عزت ملتی پئی، کدی دھی دے روح میں عزت ملتی پئی، کدی بہن دے روح میں عزت ملتی پئی، سمجھ آ گئی نا؟ کدی جنت کی ضمانت ملتی پئی ہے، کدی عورت دے قدمہ جنت ملتی پئی ہے۔ آئے ان عورتوں دے نال آپا با آئے ربیع الاول کا پیغام تے یہ قرآن مجید چلتا ہے، معاشرے کی حدی بے حیائی ختم ہو گئی سی، جتنی بے نکاحی عورتیں ہیں بے نکاح مردیں ہم آپس سے نکاح کر رہے ہیں۔ میں قرآن کا ترجمہ پڑھا رہا ہوں دوسرا سپارہ میں پڑھ کے حیران ہو گیا، فریدت تک کے بھی آئی لیکن اس دیارے تو میں عجیب کیفیت ہوئی، قرآن مجید کا مسئلہ آئی کہ نکاح حضرات جڑے دن عورتاں نکاح بغیر طلاق ہو جاوے دوبارہ گھر وہ آباد کرنا چاہتے ہیں، مثال تو ایک خانے نے طلاق دے دیتی اس سے چھوڑ گئی ہے، بعد عزت گزر گئی دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے سپارے کی برادری والے انہوں نے نکاح ہے جو رکاوٹ نہ بنے، گھر والے نکاح ہے جو رکاوٹ ہے، اگر پہلے کھاوے نال ہی اس کا نکاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہوا اسقالکم واطہر لکم کہ تمہارے واسطے زیادہ صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی کی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ آج کیا ہوتا ہے عورت طلاق ہوگی تب گزر گئی دوبارہ اسے نکاح ہونے بھی چاہتا نہیں نہیں یہ سب کوئی غریب ہے بینڈ روٹی دے رہے چاہے گھر بیٹھ رہے
دنیا دے نا اصل کوئی بار میں اتنے کمانے والا بہن روٹی دے رہے سن اس ربیع الاول کا پیغام تو یہ ہے جتنی بے نکاحی عورتوں بے نکاح مرد پھر نکاح کرو معاشرہ پاک ہو سے پتہ ہی کوئی اس پاس یہ ہے تو معاشرے کے زون میں اساں اپنا دین نہیں سمجھے اور اس کی وجہ تو معاشرے کتنے بے حیائی اور برائی پھیل رہی ہے بیچاری عورت بیوہ ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہو گئے اساں نکاح دا مقصد ہی غلط سمجھ لیا ہے اساں سمجھ لیا ہے کہ نکاح جڑا نے خواہشات پوری کرنا نہ ہے حالانکہ نکاح ایک سر دا سایہ ہے اللہ 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 جو میاں بیوی کا آپس میں اللہ تعالیٰ نے تعلق بیان کیتا ہے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً دو لفظ مودت اور رحمت مودت جوانی والا زمانہ ہے رحمت بڑھاپے والا زمانہ ہے عورت بیچاری بیوہ ہو گئی ساڈا معاشرہ جاہلیت والے پاسے جا رہا سمجھ آ گئی عورت بیوہ کے بھی نکاح نہیں کرنا بیٹھی تھی بس میں ہوں میں انجے زندگی والا نام تو شریعت کا حکم سمجھو اس ربیع الاول مجھے جو میرے آقا کی خوشی ہے میں آخری بات کرتے بات ختم کرے تھا پیا اے ربیع الاول ان مناؤ کی سوچ چھوڑ دیو اگر عشق رسول سچے ہو انہوں بھی ہو سود والے کھاتے بند کرو لیمن ڈاؤن سارا ختم کرو اگر کسی برادری کے نال لنگ کے ذاتیہ کے نال سامنے بیگے کے نال تو اجی لڑائی ہے تو اگر جھگڑا ہے آمن جامن بند ہے ان جڑی برادری نال لڑائی ہوتی ہے ایک نال بندے کی عمر بھی گھٹتی ہے اور رزق کی تنگی بھی ہوتی ہے برادری کے نال حسن سلوک کے نال بندے کی عمر اچھی برکت ہوتی ہے رزق اچھی برکت ہوتی ہے میں لڑے ہویا ہوں اپنے برامہ کے نال نہ مسئلہ پہ کرے تھا میرے مرشد کو پتہ لگا میرے گھر آ گیا میرے پتہ لگ گیا پیر اور صلح کروا میں آئے تاکہ بس مرشد تسی آ گئے اور عشاء ہے میں جان دی گئی یہ ہوتی ہے نا صلح آؤ آقا دی آمد نے کون صلح کرے تھا اس تو وڈا کوئی مرشد ہے تو دسو آج تک آج تک بہن نہ لڑے ہوئے جا کے صلح کرنا گران نہ لڑے ہوئے صلح کرنا اے 12 ربیع الاول دا اے آقا دی آمد دی پیدائش کا مقصد ہے اے پیغام ہے ربیع الاول دا اگر تو براد نال لڑے ہویا ہے بہن نال لڑے ہویا ہے ماں نال لڑے ہویا ہے پیو نال لڑے ہویا ہے پورے قطار پورت جڑیاں دی چھا کر لائے کی سے شاید فائدہ کوئی نہیں جنگی بڑی سیانی کوٹھ تے خلیرہ دی ویڑے نہیں لاتی دکان کے باہر وہ خلیرہ دیے تے وہ اندر دکان تے سر نہیں کرے دکان ہے تم یہ ننگیاں تصویریں ٹنگیاں کرو دیئے جس شیمپو بیچن واسطے سرخی بیچن واسطے کچھا بیچن واسطے کچھے دا فوٹو لگا کرنا اگر اور بھی ایامہ نزیل کو کی چاہتی ہے اور آنے کو بھی ایامہ دی چار تک ہوتی ہے سرخی تے پوڈر تے آئے عورت دا جسم دا فوٹو لگا کرنا اور بھائی جو جسم تے کپڑے کی ضرورت ہے جنہوں ضرورت ہے وہ آکے اکثر کہہ دے فوٹو لاؤن دی کے لوڑ ہے اور گندہ فوٹو بھی لگا کرا ہوتا گھنٹی بھی لگی گئی گھنٹی تحریم ہوتی ہے شریعت کو بال بنائے ہوئے کھڑامنا بنائے ہوئے اس کے رسول انہی جی میں بندہ نہ کاغذ جہاز بنا کے پھوکا مرے دے اس کے رسول کا بھی یہ گواہ کی تھی اور الحمدللہ صرف بریلوی دیو بندیاں نکال نہیں بریلوی سنجیدہ علماء بھی میدان چاہ رہے ہیں خرافات کو روک رہے کہ خرافات چھاڑ دی ہو کہ عشق رسول کے نام کوئی تعلق نہیں عشق رسول منا دکان ستھری کا عشق رسول منا گاڑی چکے حیائی دیالات باہر کا عشق رسول منا موبائل صاف کر عشق رسول منا ماں پیو تے بہنا برامت نال صلح کر عشق رسول ہے عشق رسول ہی براد جائیداد کھا گیا ہوتے بابا فوت ہویا ماں نے 8 مہینہ یا 6 مہینہ کر دیا کر دیتا ہی دے ماں کھا گیا مان کھا گیا پیو گویا ماں نے حصہ نہیں دیتا چھوٹے برامہ نے حصہ نہیں دیتا بہن نے حصہ نہیں دیتا جنڈی لائی کھا لائی میں کوئی بریلوی ہے یتیو بندیت میں سٹیج تو نہیں بول رہے میں مسلمانہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خادمہ میں اللہ دے نبی دے ممبر تے بیٹھا سمجھ آگئے نا میں سٹیج تو بول رہے ہیں تو صدیق کا مقصد سمجھو سمجھ آئیے ایک کملہ کسی اور تو بڑھایا ہے
عام بندہ دوسرا میں کل تُس لیٹ آئے مقال کی آئی مکھن بندہ کسی نال او کرے نا 2 نمبری میں دونوں قبلہ بناما دونوں نال تھاک بازی کرنا ایک 2 دفعہ کرے سے پیچھے دعا بھی پتہ لگا ویسے تو قبلہ تو سا میرے دعا نال تو میں 2 نمبری کرنا برداشت کرے تھے ہو وکھاما ہور تمہارا ہور آنکھا ہور تے کرا اور آدھا ماں کیش کے رسول میں جان بھی قربان ہے اور ہی تو جڑی سود قربان نہیں ہوتے بھائی اللہ کے نبی کو پتہ نہیں ہوتا نہیں پتہ نہیں ہوتا سود قربان ہے رشوت قربان ہے بے حیائی قربان موبائل صاف نہیں ہوتا انہیں جیب میں جو کٹو موبائل چھوڑو ختم کر چھوڑو اللہ نمبر ڈیلیٹ کرو جتنے بے حیا لے گانے شانے ہیں اچھا میں یہ دسو تو پیر یا مولوی یا مسیح دے کدی آپاں یہ جو کور میں کوئی کدی گانا چلایا ہے گھنٹی اگر یہ جی باج پوے تو مسیح تے یقیناً چنگے علماء کو بیٹھے ہوئے تو اسے رابط تھوڑے ٹھیکے پائے گئے ہیں اللہ کے رسول دی آمد کا مقصد موبائل صاحب دے گی تو مولوی تو ڈرنا ہے پیر تو ڈرنا ہے اللہ کے نبی تو نہیں ڈرنا کوئی تو سٹیج کے کرسی میں رکھی بیٹھو نا کہ اللہ کے نبی کی تشریف لایا ہونا ہے اور وہ جو موبائل کاٹ دے تھے کہ بابار کی گلہ نہیں مرے دی گلہ نہیں سمجھ آتی پہ دیکھو مرے بھی دیو بندی کی گلہ نہیں ہو میری بات ہے امید ہے کہ کب گیا ہے ملاد کے سمجھ آگئی اس یہ ہی ملاد کا پیغام ہے آجا کے بہن پہ باپا فوت ہو گیا باپے دی کریانے دی دکان آئی سمجھ آگئی نا ایک ماچس چاہ کے تینوں بیچر دی اجازت نہیں اس ماچس کو جڑی کریانے دی دکان ہے سامان پیا ہے ماچس سے کانڈے گولڈے لونے اس میں تیرے سارے پیراما دا بھی وراثت دا حصہ ہو گیا اس میں تیری ماں دا حصہ بھی ہو گیا اس میں تیرے بہنا دا حصہ بھی ہو گیا یہ ربیع الاول کا پیغام ہے اللہ کے نبی یہ ہے اور سورت نصاب پڑھ کے میرے تھے جب اللہ کے نبی تشریف لائے انہیں ظلم ہوتا ہے کوئی بہن دا حق پہ کھمدا ہے کوئی ماں دا پہ کھمدا ہے عورتوں دے کھا رہے ہیں معصوم بچے دے کھا رہے ہیں اللہ کے نبی نے بولو آ کے سوال اتر کہ یا رسول اللہ میرا نہیں پڑھیا قرآن اتر رہا ہے قرآن اتر رہا ہے یاتلو علیہم آیات ہی اللہ کے نبی پڑھ کے سنا رہے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہوئے پیچھو آ کے انہوں نے بدریاں سارے مال سے قبضہ کر لیا وہ بیٹیاں بیچاریاں انہیں رہ گیا بیوی انہیں رہ گئی ہر کوئی انہیں رہ گیا اللہ کے نبی نے قرآن اتریا اللہ کے نبی نے سٹیا انہوں نے بدریاں مال واپس کرو 8واں حصہ جڑا انہوں نے بیوہ کو دیتا سمجھ آ گئی نا باقی 2 دھیاں ایک پوترا مال ادھو حد کیتا ادھا جڑا پوتر کو دیتا 2 بیٹیاں ادھا انہوں نے دیتا انہوں نے ادھو حد کیتا یہ ہی میراث رسول کو منا سکنا ہے سمجھ آ گئی نا یہ ساری بہنیں دے پیارے دبائیں اور ایک ہمیں ایک کاش کئی پائی تو دعا ہے کہ میں جو کچھ آج کیتا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے